السلام علیکم. نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام. ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی میچ بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے استعفوں کا معاملہ جو ہے وہ نواز شریف کی وطن واپسی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. اسی کے جواب میں مریم نواز نے جب خطاب کیا پی ڈی ایم کے اجلاس سے، تو انہوں نے باقاعدہ گارنٹی مانگی آصف زرداری سابق صدر سے کہ وہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ اگر نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ساتھ ہی ساتھ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد ہمیں پاکستان تحریک انصاف روز بروز مضبوط ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس سارے منظر نامے پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم پہنچے ہیں فیاض راجہ صاحب کے پاس. وہ گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ. سر، یہ جو آج سیاسی پیش رفت ہوئی، اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا مستقبل کہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ عمر خیام، آپ نے موقع دیا. میں آپ کا یوٹیوب چینل دیکھتے رہتا ہوں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا اور آپ بڑا زبردست قسم کا جو فیلڈ کے اندر جا کے کام کر رہے ہیں، جس کی بڑی ضرورت بھی ہے. اچھا، پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یا خاص طور پہ آصف زرداری صاحب نے یہ بات کیوں کی. ایک پولیٹیکل پورا ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اکثر صحافی ذکر کرتے رہتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا انٹریکشن کا موقع ملا اپنی جو ہے وہ صحافت کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے. تو انہوں نے ایک بات کہی، ہم صحافیوں کا کچھ گروہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا الیکشن بائیکاٹ مشرف کے زمانے میں جب یہ چیزیں چل رہی تھی نا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ میں جس کو اپنی بڑی غلطی مانتی ہوں اپنی سیاسی تاریخ کی، وہ ہے 1985 کے الیکشن کا جو ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ایسے لوگ آ گئے کہ جن کا صرف پیسہ اوڑھنا بچھونا تھا، جس میں مسلم لیگ نواز کی جو جماعت ہے وہ بھی اس وقت بنی، اور میاں صاحب ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئے. اور اس کے بعد سیاست نظریاتی نہیں رہی، سیاست میں پیسہ آ گیا. تو محترمہ نے یہ کہا کہ سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہوا کہ میں نے بائیکاٹ کیا. تو بائیکاٹ اور اس قسم کے استعفوں کی جو سیاست ہے، میں ذاتی طور پہ یہ بات سمجھتا تھا، کئی لوگ یہ بات نہیں بھی کہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کبھی اس کی قائل نہیں رہی. یہ ہونا تھا. آج جو آصف زرداری صاحب نے بات کی، انہوں نے اپنے کارڈز جو ہیں وہ بڑی سمجھداری سے کھیلے ہیں. نمبرنگ میں تو شاید ان کا اتنا وزن نہیں ہے، لیکن سیاسی جو ان کا وزن ہے وہ نمبر سے زیادہ ہے. نمبر میں مسلم لیگ نواز ان سے آگے ہے، لیکن سیاست میں آصف زرداری صاحب ان سے کہیں آگے ہیں، اور جس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں. اور میں یہ اپنے سورسز کی بنا پر خبر دیتے ہوئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ پیپلز پارٹی کی سی کے اندر یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. ہم اس کے اوپر ویلاگ بھی کر چکے ہیں کہ آیا جب اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا. کوئی آئین اور قانون حکومت کو الیکشن کرانے سے نہیں روکتا، اور اگر آپ استعفے دے دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ استعفے اس لیے دے رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن میں نہیں جائیں گے. اگر تو دوبارہ ہی نہیں الیکشن میں جاتے ہیں پھر کیا فائدہ استعفے دینے کا. ایسی صورت میں اگر پی ٹی آئی کو گراؤنڈ خالی ملے اور وہ اکثریت حاصل کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیں، یا باقی جو بھی چیزیں ہیں صدارتی نظام کی باتیں بھی وہ کرتے رہے، تو یہ سی میں باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہیں. اور آصف زرداری نے یہ کہا کہ نہیں، قطعاً ہم ان کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑ سکتے. ہاں، پولیٹیکل گیننگ جتنی آصف زرداری نے اور پیپلز پارٹی نے حاصل کرنی تھی وہ کر لی ہے. بڑی کامیابی سے انہوں نے کارڈز کے لیے دیکھیے. یوسف زئی گیلانی صاحب کی ایک سیٹ ایکسٹرا ان کے پاس آ گئی. کراچی میں یہ سمجھتا ہوں ایک سندھ میں ایک سیٹ انہوں نے ایکسٹرا لی ہے. وہاں پہ ایک سیٹ جو ہے وہ جی ڈی اے کو منتقل ہو گئے، کیسز ان کے وہاں منتقل ہو گئے، ان کی اپنی تو ان کے پاس وہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کا. دیکھیے، میاں صاحب کی جو سیاست ہے، اگر آپ اگر میں کھل کے بات کروں تو بھٹو صاحب اور عمران خان کے درمیان جو میاں صاحب کی جو سیاست کا عرصہ تھا نا، اس کو میں ایک لاڈلے بچے کی سیاست سمجھتا ہوں کہ آپ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلیں، امپائر آپ کے ساتھ ہو اور آپ سب کچھ جیتتے جائیں، اور امپائر جو ہی غیر جانبدار ہو تو آپ یہ کہیں نہیں جی یہ لوڈو کی گیٹیاں گرا نہیں جی یہ کیرم بورڈ کی گیٹیاں گرا دیں، میں نے نہیں کھیلنا. میاں صاحب کی اور نواز لیگ کی پولیٹکس اس وقت یہ ہے کہ یہ لوڈو الٹ جائے، نہ کھیلو کیرم نہ کسی طریقے سے عمران خان سے وہ جان چھڑائیں. سر، اگر پی ڈی ایم کی جو اپوزیشن ساری جماعتیں ہیں استعفے نہیں دیتی، 26 مارچ کو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو پھر ان کے پاس کون سا ایسا ہتھیار ہے جس سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیں گے؟ کون سی ایسی وہ بازی ہے جس سے پلٹیں گے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے، میں پھر وہی میں آپ سے بات کروں گا کہ بڑی ڈیسپریٹ ہے مسلم لیگ نواز کے کسی طریقے سے عمران خان سے جو ہے وہ جان چھڑائی جائے، کیونکہ اب پوزیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. دیکھیے، ایک صرف ہفتے میں کیا دو چیزیں ہوئیں. ایک تو قومی اسمبلی میں عمران خان نے اکثریت ثابت کی 178 ووٹ لے کے، پھر ساتھ ہی سینٹ کا چیئرمین بھی انہوں نے بنوا لی، اور وہاں انہیں 48 ووٹ چیئرمین میں، 54 ڈپٹی چیئرمین میں. یہ ساری چیزیں تمام سیاسی پلیئرز دیکھ رہے ہیں، ملک کے مختلف کارنرز بھی دیکھ رہے ہیں، صورتحال کس طرف جا رہی ہے. اس لیے مسلم لیگ نواز کی یہ پوری کوشش ہوگی. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تصادم، تشدد، افراتفری کی جو سیاست ہے
وہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. ڈسکا کا الیکشن کے متعلق بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, آپ بتائیں گے لوگوں کو. میری خود آبزرویشن یہ ہے کہ وہاں حالات ابھی بھی اسی طرح خراب ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں. تو اس لیے لیکن پیپلز پارٹی ابھی فی الحال یہ چاہتی ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی جائے. مولانا صاحب بڑے ڈیسپریٹ ہیں, کسی طریقے سے وہ سب سے ریزائن کروانا چاہتے ہیں, باہر نکلیں. لانگ مارچ کی جو آپ نے بات کی, پیپلز پارٹی میری ریڈنگز یہ بتاتی ہیں کہ علامتی طور پہ شرکت تو وہ کرے گی, لیکن اس کو کیش کرے گی آگے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو برسی آ رہی ہے 4 اپریل کو, اس کے جلسے میں بدل کے, اور اس کے بعد ٹائم فش وہ اپنے گھروں کو جائے گی. زیادہ زیادہ 4-5 دن سے آگے وہ نہیں جائے گی اگر رمضان بھی آ رہا ہے. لیکن مسلم لیگ نواز کی یہ کوشش ہوگی, کیونکہ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان بچے لے کے آئے مدرسوں کے. سر سینٹ کا الیکشن ہوا, آپ نے اس پہ وی لاگ بھی کیا. 7 ووٹ ایک تو ریجیکٹ ہوئے, اور دوسری طرف ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو 7 ووٹ اضافی ہوئے. یہ 7 کا حصہ جو مسلسل چلا آ رہا ہے, اس کا کیا راز ہے سر 7 کا؟ دیکھیے اس کا راز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, لیکن پہلے میں ٹیکنیکل آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں 12 اپنے وی لاگز میں یہ کہہ رہا تھا کہ 53 اور 47 کا کوئی نمبر گیم نہیں ہے, میڈیا غلط چلا رہا ہے. وہ ثابت ہوا. میں اپنے وی لاگز میں بتا چکا ہوں, آپ دیکھتے رہیں کہ حکومت کے پاس 48 نمبرز ہیں, اپوزیشن کے پاس 49 ہے. ٹیکنیکلی یہ 97 بندے بنتے ہیں. ایک بسکٹ سینیٹر میں کہتا ہوں انہوں نے دونوں طرف کے ووٹ لیے ہیں, ان کا نام نسیمہ احسان ہے. جماعت اسلامی کہیں نہیں ہے, اور اسحاق ڈار صاحب تو ہے ہی نہیں ہے. تو 97 میں 49 اکثریت ہوا کرتی ہے, 48 بھی اس کا ایک ہی کم ہے, ادھر ادھر ہو سکتا ہے وہ. اب معاملہ یہ ہے, دیکھیے رزلٹ کیسے آیا. ایک ووٹ میں مہر دونوں طرف لگی, وہ وہی نسیمہ احسان ہے جنہوں نے دونوں طرف کے ووٹ لیے. 42 گیلانی صاحب نے لیے, اور 7 اس میں مسترد آپ شامل کر لیں تو 49 بندے ہیں. یعنی ان کے پاس 49 ہی بندہ ہے, اور پی ٹی آئی کے پاس 48 بندہ ہے. یہی فگر چلے گا, صورتحال دلچسپ ہوگی. اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جو آپ نے کہا کہ 7 کیسے. دیکھیے یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے, باقاعدہ تمام لوگوں کو, یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا ہے, جو انہوں نے مختلف ٹی وی کے ذریعے خبریں پھیلانے کی کوشش کی. وہ خبر پڑھ کے مجھے ہنسی آئی کہ پیپلز پارٹی ایک جو ہے وہ جیو ٹی وی نے خبر چلائی جی جان بوجھ کے انہوں نے یہ کیا. دیکھیے پیپلز پارٹی اتنی سمجھدار جماعت ہے, اسے پتہ ہے جان بوجھ کے کسی مخصوص جگہ وہ نشان لگوائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیلٹ ٹریسیبل ہو گیا. وہ تو ایک نیا جرم ہے, سیکریسی. آپ بیلٹ کو ٹریسیبل نہیں بنا سکتے. یہ انہی لوگوں نے کیا ہے جو یہ کرنا چاہتے تھے, اور جو یہ لیسن دینا چاہتے تھے, بتانا چاہتے تھے. ایسے لوگ ہیں, یہ لوگ اس کو بھی مکس کر رہے ہیں کہ شاید اسمبلی میں جو ساتھ تھے یہ وہی سینٹ کے ساتھ ہے. وہ اس وقت جو کچھ ہوا وہ اسمبلی کے ساتھ لوگوں نے ووٹ کیا تھا, اب تو سینٹ کے ساتھ لوگوں نے. تو 7 کا فگر ضرور اہم ہے, لیکن یہ وہ 7 نہیں ہے. لیکن بیلنس ان لوگوں نے اس کو کر دیا ہے. کچھ لوگ جو موجود ہیں انہوں نے اس کو بیلنس کر دیا اچھے طریقے سے, اور بتا دیا ہے. دیکھیے اگر غلطی ہوئی ہوتی تو پھر افریدی صاحب کو 54 ووٹ کیوں ڈلتے؟ وہاں تو غلطی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ بات. آئندہ کا کیا حکمت عملی ہے؟ یہ طریقے عدم اعتماد کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ یہ عدالتوں کا رخ کرنا چاہ رہے. پہلے طریقے عدم اعتماد اگر لے آئیں تو وہ تو ثابت ہو جائے گا نا, اگر 49 ووٹ ان کا نمبر پورے ہیں تو. دیکھیے طریقے عدم اعتماد بھی فوری طور پہ وہ اس سے نہیں لا سکتے کہ ابھی دیکھیے ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا. انہیں نظر آیا کہ باقاعدہ جو ہے وہ 49 لوگ ان کے تھے, لیکن بلکہ کاغذوں میں تو وہ 52-53 کہہ رہے تھے, میری نظر میں 49 تھے. اس میں سے 7 نے واضح طور پہ دوسری طرف وہ گئے. طریقے عدم اعتماد کا ان کے پاس آپشن ہے, لیکن پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کی طریقے عدم اعتماد ہے وہ پھر خفیہ بیلٹنگ سے ہے, پرائم منسٹر کی جو ہے اوپن سے, تو اس لیے وہ معاملہ وہاں بھی رہے گا. اب حکومت کی بات کر رہے ہیں, گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا الیکشن کمیشن پہ, جبکہ الیکشن کمیشن کا سیٹ اپ لانے والے بھی پاکستان تحریک انصاف ہی تھی. کیا وجہ ہے, کیوں پاکستان تحریک انصاف تنگ آئی ہوئی ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے؟ ڈسکا کا معاملہ یا پھر؟ دیکھیے حکومت کو بھی اس ڈینائل سے نکلنا ہوگا. میرا خیال ہے تمام اداروں سے لڑائی لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے مہنگائی جو ایک بہت بڑا اس وقت ایٹم بم بن گیا عوام کے لیے, ہم نے بھی پچھلے 20 سالوں میں آبزرو کیا ہے مہنگائی ہوا کرتی ہے لیکن کہیں رکا بھی کرتی ہے. لیکن اس حکومت کے دور حکومت میں مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگوں کو ہم آصف زرداری اور نواز شریف سے ڈرائیں گے کہ وہ پھر آ جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے, تو یہ فارمولہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا. لوگ ان سے اس وقت پریشان ہیں, مطلب وہ بات کرتے ہیں آپس میں, چاہے اگر وہ نون لیگ یا زرداری صاحب کو ووٹ نہ بھی دینا چاہیں, لیکن وہ لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے اور اس کو حل نکالنا پڑے گا. جہاں تک آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی, اس وقت دیکھیے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے, آپ کی بات بڑی درست ہے کہ ماضی میں اپوزیشن تو اعتراضات کرتی رہی ہے, عمران خان خود بھی اعتراضات کرتے رہے ہیں جب پچھلے دور میں الیکشن کمیشن کے اوپر, لیکن یہ الیکشن کمیشن جو کہ باقاعدہ آئینی طریقے کے ذریعے ایک بنا, اپوزیشن نے بھی 18ویں ترمیم میں اس میں اپنا حصہ ڈالا. لیکن ایشو پھر وہی ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ کسی نہ کسی جگہ پہ پی ٹی آئی کے سرکل میں یہ بات چل رہی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر کو وہاں پہ منتخب کرانے کا یا لگانے کا جو طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی چاہتی ہے تحریک انصاف. اس سے آپ یہ سمجھیں, یعنی اس کا یہ مطلب ہے کسی نہ کسی جگہ کام ہو رہا ہے, کنٹرول کرنا چاہتی ہے. نہیں, کنٹرول کرنے کی نہیں ہے, ان کے کچھ ان کا یہ خیال ہے کہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے اس سے مختلف سیاسی جماعتیں سارے صوبوں میں اپنا کوٹا لے آتی ہیں. لائک بلوچستان سے جو ہے وہ آپ کو دیکھیں فضل الرحمان صاحب کی بات مانی گئی, کے پی میں بھی اسی طرح ہوا, پنجاب سے نون لیگ کی بات مانی گئی, سندھ سے پیپلز پارٹی کی, اور جو ہے وہ مرکز سے جو ہے وہ خود عمران خان صاحب کی. تو لیکن فیصلہ تو پورے الیکشن کمیشن نے کرنا ہوتا ہے, اس لیے
وہ اگر قابو نہیں بھی کرنا چاہتے وہ اس طریقہ کار کو بدلنا چاہتے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی آپ نے بات بالکل درست کہی کہ انہیں مایوسی ہوئی ڈسکا والے معاملے کے اوپر, اور کیونکہ جتنا ان سے مانگا گیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے دے دیا اپوزیشن کو, اور پھر چیئرمین سینیٹ والے معاملے پہ بات انہوں نے نہیں کی, اس لیے وہ ڈیسپریٹ ہیں بڑے اس معاملے پہ. سر آپ نے ایک حالیہ ایک ویلاگ کیا, اس میں آپ 2023 میں پیشن گوئی آپ کر رہے ہیں اس کے سروے کی بنیاد پہ کہ پاکستان تحریک انصاف 140 کے راؤنڈ ووٹ نشستیں لے گی. کیا یہ جو موجودہ ملکی حالات ہیں جس میں آپ نے مہنگائی کا بھی ذکر کیا, اس پر ایک تو کیا قابو پا لے گی, تو دوسرا ہے کہ کس طرح 140 کا یہ نمبر پورا کرے گی؟ دیکھیے اس میں اگر ہم نے اکنامکس پڑھی ہو یا ہمارے سننے والوں نے, میں نے وہ اس میں یہ کہا ہے کہ دیگر حالات اگر بدستور قائم رہیں تو وہ دیگر حالات کیا ہیں؟ دیگر حالات یہ ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب یہ مدت اپنی پوری کریں, اسی لیے تو نواز لیگ چاہ رہی ہے نا کہ مدت پوری نہ کریں, اور مہنگائی کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا. میری ذاتی طور پہ آبزرویشن یہ ہے کہ IMF کا اگلا جو پروگرام ابھی ختم ہونے کے بعد اور نئی ریفارمز آنے کے بعد FBR کی اس بجٹ کے بعد حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ عوام کو ریلیف دینا شروع کر دے گی. اور پھر جو آخری سال اس کا آئے گا, جیسے نون لیگ نے کیا تھا, سیاست ہوا کرتی ہے نا, اس میں چاہے انہوں نے اپنا ٹیکس بیس براڈن کیا لیکن اس کی لمٹ انہوں نے بڑھا دی. اس قسم کی کچھ چیزیں ان کے ایجنڈا کے اوپر موجود ہیں, کچھ یہ بڑے ریلیف آخری سالوں میں دیں گے. اور آخری آپ کو پتہ ہے قوم کی میموری بڑی شارٹ ہوا کرتی ہے, اور آخری سالوں میں ریلیف کی وجہ سے یہ اپنا ووٹ بینک یقیناً اس کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اب بات کرتے ہیں 140 کی طرف. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ 114 نشستیں لی تھیں, میں 272 کے ایوان کی بات کر رہا ہوں, باقی تو مخصوص نشستیں بعد میں آتی ہیں نا. 272 میں سے 114 نشستیں لی تھیں عمران خان نے. اچھا اس میں 25 کے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں پہ آپ کا یہ جو ایریا ڈسکا, یہاں پہ بھی امیدوار ان کا بہتر اس وقت نہیں تھا. ابھی اسد ملک انہوں نے دیا تو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹکر ماری ہے. بات کر لوں گا, یہی امیدوار لاسٹ ٹائم بھی تھے. یہاں پہ معاملہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک اور کینڈیڈیٹ تھے عثمان خالد آزاد میں, انہوں نے 57,000 ووٹ لیے اور 61 انہوں نے لیے. جیتنے والے کینڈیڈیٹ نے لیے تھے 1,00,000 کچھ تھاؤزنڈ ووٹ تھے. تو وہ اس وقت جو آزاد امیدوار نہ ہوتا تو بالکل آپ نے بات درست کی. میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہی تھا نا. میں بالکل یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کے کئی حلقوں پہ انہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے. اب لوگ جب پنجاب کی بات کرتے ہیں نا, میں مزید اپنی آپ کو بات سمجھاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سندھ کی 60 نشستوں میں سے 21 کراچی کی ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے پہلے جیتی ہوئی ہیں. اب حالات خراب ہیں, لیکن وہ سروے یہ بتاتا ہے کہ اگلے آئندہ 1.5-2 برسوں میں وہاں یہ کام کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایم کے ایم بھی شاید آپ کو نظر نہ آئے, اور ہو سکتا ہے اگر نظر آئے تو عمران خان ایم کے ایم کو 6 نشستیں دے کے 14 نشستیں گین کر لیں. اس طرح سے وہ آئیں گے. کمال صاحب سائڈ پہ رہیں گے, پیپلز پارٹی آپ کو ملیر کی 1-2 سیٹوں پہ نظر آئے گی. باقی 39 سیٹیں انٹیریئر سندھ کی ہیں, وہاں پہ کچھ جگہوں پہ سونامی نے پچھلے الیکشن میں بھی اچھی ٹکریں ماری ہیں جو جس طرح شہری علاقے ہیں, لیکن آگے بھی کلوز کنٹیسٹ ہوگا. اب آ جائیں پنجاب کی طرف. پنجاب کی 141 نشستیں ہیں, اس میں سے ساری نشستیں سینٹر کی نہیں ہیں. سینٹر کی 55 نشستیں ہیں. 55 یہ میں اپر کیپ بتا رہا ہوں, یعنی 55 نشستیں, 50 سے 55 وہ ہیں جان نواز لیگ مضبوط ہے. ٹھیک ہے, پچھلی دفعہ بھی دونوں نے 65 نشستیں لی ہیں, پی ٹی آئی اور نواز لیگ نے. اوپر کچھ آزاد اور باقی پیپلز پارٹی کی طرف چلی گئیں, اور بعض میں بڑا کلوز کنٹیسٹ رہا. لوگ پنجاب کی بات کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں بھی تو ٹکر عمران خان ہی دے رہا ہے نا. یعنی نون پنجاب کی پارٹی یہاں ٹکر عمران خان, سندھ کی پارٹی پیپلز پارٹی وہاں ٹکر عمران خان. لیکن کے پی میں صورتحال الٹ ہے. کے پی اور اسلام آباد اور فاٹا کی 54 نشستیں ہیں. وہاں پہ سرویز بتاتے ہیں کہ 48 نشستوں کے اوپر عمران خان ہے, 48 نشستوں پہ. تو یہ معاملہ ہے کہ عمران خان ایک ایسی ڈائنامکس ہے ہماری پولیٹکس کی, جو پنجاب کے جی ٹی روڈ پہ چڑھنے سے پہلے گجرات تک 70 نشستیں بنتی ہیں. پٹھوار, اٹک, جیلم, چکوال, پنڈی ملائیں تو اس 70 میں سے 55-60 سیٹیں وہ جیب میں ڈال کے نکل رہا ہے. اس کے بعد وہ گجرانوالہ جی ٹی روڈ پہ چڑھ رہا ہے. یہ سینیریو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں. اس سینیریو میں آگے کی جو سیٹیں رہ جاتی ہیں 120 کے قریب, وہاں اگر ٹکر دے دیتے ہیں وہ مقابلہ ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ دیگر بھی جماعتیں ہیں. اور اس کے ایک اور ایلیمنٹ اس کے اندر ہے, لوگ اس کو بھول جاتے ہیں, وہ ہے تحریک لبیک. اور میں ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ٹی ایل پی اور تحریک انصاف کے معاملات بڑے بہتری کی طرف آگے جائیں گے. یہ آپ دیکھیے گا 2023 کے الیکشن میں نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیاض صاحب, آپ نے تفصیلی اس پر جو موجودہ صورتحال ہے سیاست کی, اس پر تفصیلی روشنی ڈالی. تو ناظرین, سیاسی جو معاملات چل رہے ہیں اس پر دیگر بھی انفارمیشن جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سرچ کریں. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.